السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب شروع کرتے ہیں۔ میں نے غالباً کالی کار پہ چھوڑا تھا۔ ہم؟ کالی کار کے متعلق میں یہ بتا رہا تھا کہ خواتین کے لیے یہ بہت اچھی دوا ہے اور ہمیشہ ان کے کام آنے والی چیز ہے، خصوصاً بچے کی پیدائش کے بعد جو بھی کئی قسم کی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں سب سے پہلے کالی کاپ کا دھیان ہونا چاہیے، خیال آنا چاہیے، کیونکہ کالی کار بالعموم بچے کی پیدائش سے تعلق رکھنے والی بعد میں پیدا ہونے والی الجھنوں کی بہت اچھی دوا ہے۔ صرف بچے کی پیدائش ہی نہیں بلکہ کیوریٹنگ کے بعد بھی یہ اچھا اثر دکھاتی ہے۔ بعض دفعہ کیوریٹنگ کرائی جاتی ہے، مثلا حمل گرا دیا جائے یا بچے کے بعد اندر کچھ حصہ رہ جائے تو ڈاکٹر اس کی صفائی کرتے ہیں، اس صفائی کو کیوریٹنگ کہا جاتا ہے۔ اس صفائی کے باوجود بعض دفعہ خون بند نہیں ہوتا، حالانکہ خون نہ بند ہونے کی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ پلیسنٹا کا کچھ حصہ اندر رہ گیا ہے یا اور کچھ ایسی چیز لوتھڑا اندر موجود ہے جس سے خون جاری ہے، اس کی علامت ہے، اس کے رد عمل کے طور پر خون جاری رہتا ہے۔ تو اگر اس کو اچھی طرح نکال بھی دیا جائے، صفائی بھی کر دی جائے، پھر بھی خون باقی رہے، آتا رہے، اس کی دوا کالی کاب ہے۔ اگر وہ اس سے نہ ٹھیک ہو پھر دوسری دوائیں سوچیں، پھر ڈھونڈیں کہ اس کا مزاج کیسا ہے اور کون سی دوائیں اس طرز عمل سے ملتی جلتی ہیں، ورنہ پہلے کالی کاب دینا روٹین میں یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ فائبرائڈ اور ٹیومر بھی اچھی، اس کے لیے بھی اس دوا کا سوچنا چاہیے۔ فائبرائڈ اور ٹیومرز کے لیے میں نے جو بالعموم نسخہ استعمال کیا ہے اس میں کالی کاب نہیں ہے، لیکن انڈیپینڈنٹلی کالی کاب کا استعمال کا خیال اس وقت مجھے آتا ہے اگر یہ عام جو نسخہ ہے جو خدا کے فضل سے اکثر معاملات میں بہت عمدہ کام دکھا رہا ہے، جب وہ ناکام ہو پھر کالی کاب یا دوسری ایسی دواؤں کا سوچتا ہوں کہ ان میں سے کون سی تلاش کرنی چاہیے۔ لیکن کالی کاب کی جو تفصیل ہمیں مختلف ہومیوپیتھی کتابوں میں ملتی ہے ان میں اس کا یہ اثر نمایاں طور پر بتایا جاتا ہے کہ اس کا رحم کے فائبرائڈز کے ساتھ تعلق ہے۔ حمل کی الٹیاں بہت مشکل چیز ہے، بیماری ہے جو ٹھیک کرنے کے لحاظ سے، اور اس کے لیے جو تجربہ کار ہومیوپیتھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اس کی کانسٹیٹیوشنل دوا نہیں ڈھونڈیں گے مریضہ کی، اس وقت تک عام متلی کی دوائیں کام نہیں کرتی، اور ایلوپیتھک میں بھی نہیں کرتی اور ہومیوپیتھک میں بھی نہیں کرتی۔ ایلوپیتھک میں بھی جو عام متلی کی دوائیں استعمال کراتے ہیں ان کے متعلق مجھے اکثر خواتین بتاتی ہیں کہ ہم بہت دوائیں کھا بیٹھی ہیں، کوئی کام نہیں کر رہی۔ تو اس کے لیے جو تجربہ کار ہومیوپیتھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی کی تلاش کرو۔ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی سے مراد ہے کہ متلی کی علامتیں وغیرہ سب بھول جاؤ اور مریضہ کے اپنا مزاج، اس کی بنیادی طبیعت اور دواؤں کے اعتبار سے جو مزاج بیان کیا جاتا ہے اس کی تلاش کرو۔ مثلا ایک مریضہ ہے وہ آرسنک کا مزاج رکھتی ہے، وہ بہت ہی میٹیکولس ہے اور بہت ہی اپنی عادات میں باقاعدہ ذرا سے ادھر سے ادھر بات ہو جائے تو اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور بے چینی کی طبیعت ہے، خوف، بے چینی، بے قراری مزاج کا حصہ ہیں، اور نفاست پسند بھی ہے ساتھ بہت۔ تو ایسے مریضہ کو اگر حمل کے دوران متلی ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ آرسنک اس صورت میں فائدہ دے گی۔ اسی طرح ایک مریضہ ہے جس کا نہانے کو دل نہیں چاہتا، پاؤں میں گرمی ہے، کچھ گندگی
کا مزاج ہے. اگر نہ بھی ہو، گندگی کا مزاج بعض دفعہ نہیں ہوتا، لیکن پسینے میں بو ہے، پاؤں میں ہاتھوں میں پسینہ زیادہ، یا جلن بہت، سر کی چوٹی پہ جلن، اور جلدی بیماریوں کا رجحان، اور نہانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے. اگر گندگی کی وجہ سے نہیں تو پانی سے ویسے گھبراہٹ ہوتی ہے. ایک دفعہ نہا لیں تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. ایسے مریض کا مزاج سلفر کا مزاج ہے، اور اگر اس کا مزاج سلفر کا ہے مریضہ کا، تو پھر سلفر کو فائدہ دینا چاہیے. میں تو اکثر 30 میں ہی استعمال کرتا ہوں، یا پھر 200 میں. اس کے اندر ہی رہا ہوں، کبھی اونچا دے کے دیکھا نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بچے کے دوران اونچی دوائی دینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ اس کے دیر پا اثرات ایسے پیدا ہو سکتے ہیں جو بچے کو نقصان پہنچائیں، یا اس کے جو قدرتی عمل ہے اس میں دخل انداز ہو جائیں. اس لیے اصول یہی رہنا چاہیے کہ بچے کے وضع حمل کے دوران کم سے کم دوا دی جائے جو ضروری ہو، اور جس پر ہومیوپیتھ کو یہ یقین ہو کہ میرے تجربے میں آ چکی ہے، میں اس کے مزاج سے خوب شناسا ہوں، اور لوگوں کو پہلے دے چکا ہوں، اور اس کے فوائد اور امکانی مضرات سے واقف ہوں. اس اطمینان اور یقین کے بعد بے شک دیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا بچے کو، لیکن اونچی پوٹینسی میں تجربے کرنا میرے نزدیک خطرناک ہے، اور اس سے جہاں تک ممکن ہو احتراز لازم ہے. حمل کے دوران الٹیوں کی دواؤں میں کالی کاب بھی لکھی ہوئی ہے، اس لیے وہ ٹینڈنسی والی بات دیکھیں گے. ایسی عورتیں جن کو فائبرائڈس کی ٹینڈنسی ہوں، جن کا کالی کاب کا ویسے مزاج ہو، بیک ایک کا رجحان ہو، اور اسپاٹس پر گرم درد اور گرمی کا احساس. کالی کاب میں جو چھوٹے چھوٹے اسپاٹس پیدا ہو جاتے ہیں، چھوٹے دائرے جن میں درد جمع ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ گرمی کی لہریں اس کا ایک حصہ ہیں جو خاص طور پر انتڑیوں کی بیماری میں نمایاں ہوتی ہیں. لیکن جو درد کے اسپاٹس ہیں وہ اکثر بائیں طرف ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے لیکسس کے آرنیکا لیکسس کا جو میں نسخہ دیا کرتا ہوں، اس کے بعد اگر اس سے پورا فائدہ نہ ہو تو کالی کار شروع کراتا ہوں روٹین میں، کیونکہ آرنیکا لیکسس اکثر ان مریضوں میں دیتا ہوں جن کو بائیں طرف کا رومیٹزم ہے یا بائیں طرف کی دردیں وغیرہ ہیں. تو کالی کار میں بھی چونکہ بائیں طرف کا مزاج پایا جاتا ہے، خاص طور پر چھوٹے اسپاٹس میں دردوں میں، اس لیے کالی کاب اکثر میں روٹین میں دیتا ہوں، کیونکہ ان بیماریوں کا مزاج ایسا ہے. وہ روٹین نہیں سمجھنی چاہیے، اصل میں طبی فالو اپ کے طور پر کالی کاب دینا چاہیے اور فائدہ دیتا ہے. اکثر خدا کے فضل سے جہاں آرنیکا لیکسس لیڈم کا نسخہ ٹھہر جائے، وہاں کالی کار اس کو شفا کو آگے بڑھاتا ہے. حمل کی الٹیوں میں جو ہومیوپیتھ نے تجربے میں نمایاں دوائیں دیکھی ہیں، جن کے دائرے میں اگر تلاش کی جائے مزاج کی تو آسان ہے، ورنہ تو سینکڑوں دوائیں جو ہومیوپیتھک میں استعمال ہوتی ہیں، ہر دوا کے مزاج کی بحث بھی ملتی ہے. اب کہاں کہاں ایک متلی کی مریضہ کے مزاج کی تلاش کرتے پھریں گے. اس لیے بالعموم جن دواؤں میں شفا کا امکان ہے وہ ہومیوپیتھ جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہیں: سلفر، سیپیا، کالی کاب، اور اوکیجنلی آرسنک. اوکیجنلی آرسنک اس لیے کہ آرسنک کا مزاج کم ملتا ہے لوگوں میں. اس کے متعلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس کو کہتے ہیں گولڈ ہیڈڈ کین پیشنٹ. ہومیوپیتھ کتابوں انگریزی میں یہی لکھا ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا جب کہ انگریزوں میں سنوبشنس نمایاں پائی جاتی تھی، تو ان میں سے جو زیادہ اپنے آپ کو لارڈلی سمجھتے تھے، گولڈ ہیڈڈ کین ہاتھ میں لیے ہوئے یوں چلتے تھے یا اس سے یوں کھیلتے رہتے تھے. تو یہ خاص قسم کے لوگ تھے جن کو اس زمانے میں بو کہا جاتا تھا. ہمارے ہاں تو بو کہتے ہیں تو بو کاٹا ہو جاتا ہے نا،
الٹ ہے بالکل. وہاں BEA بو اور ایکس غالباً بعد میں آتا ہے پھر جمع کے طور پر. بو یا بوز BEA ایکس BAU ہاں BEAU BEAU بو اینڈ BEAUX از دا پلورل. وہ جمع ہے بوز کی. تو بو لفظ جو ہے نا انگریزی میں جس پر بو ٹائی بھی ہوا کرتی ہے, بو یہاں بھی لگاتے ہیں, یہ بو بھی انہی لوگوں سے وابستہ چیز ہے. وہ بو پہن کر اور یہ چین ہاتھ میں پکڑ کر پھرنے والے نہایت فصیح لفظ ہے جس کا اردو میں کیا پتہ نہیں ترجمہ ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا مزاج انگیخت ہو جاتا, بگڑ جاتا ہے, اور باریک سی چیز ادھر سے ادھر ہو تو اس پہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی غلط بات کسی کے دیکھیں تو فس کرتے ہیں اس کے اوپر, اس کو کہتے ہیں فسی. تو ایسے مریض کو آرسنک مریض کہا جاتا ہے. کیونکہ خواتین میں فسی تو مل جائیں گی مگر آرسنک کی باقی علامتیں کم ملتی ہیں, اس لیے اسی نسبت سے یہ حمل کی بیماری میں کم استعمال ہوگی. تو جب ہومیوپیتھی کہتے ہیں کہ اور نسبتاً کم آرسنک, تو بنیادی بات وہی ہے کہ تمہیں مزاج کی دوا تلاش کرنی چاہیے, اور مزاج کی دواؤں میں زیادہ تر سلفر کا مزاج ملے گا عورتوں میں, سیپیا اور کالی کاپ کا. یعنی بعض ہومیوپیتھ کا خلاف ہے, ضروری خیال ہے ضروری نہیں درست ہو. یہ بھی ممکن ہے بعض ملکوں میں بعض معاشروں میں آرسنک کا مزاج عورتوں میں زیادہ ملتا ہو, کہیں سلفر کا ملتا ہو. یہ حالات کے ساتھ, اقتصادی حالات کے ساتھ بھی مزاج کا تعلق ہوتا ہے. غریب گھروں میں گندگی بیچارے میں پیدا ہونے والے بچے, ان بیچاروں نے کہاں آرسنک کا مزاج دکھانا ہے. تو مزاج سے مراد کوئی فطری پیدا ہوا والا مزاج ضروری نہیں, بلکہ حالات معاشرے سے جو مزاج پیدا ہو جاتے ہیں ان میں تلاش کیا کریں. تو آرسنک جو کبھی کبھی والی بات ہے, اس سے مراد اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ہمیشہ اس کو بعد میں دیکھنا ہے. مزاج پر عموماً نظر رکھیں. موٹی موٹی جو چند دوائیں ہیں وہ اگر نظر آ جائیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر مزاج کی کوئی دوا کام نہ کرے اور روٹین کے طور پر آپ کو کوئی دوا چاہیے تو وہ سمفوری کارپس ہے. SYMPHORI سمفوری کارپس CARPUS. اس کا پروننسیشن مجھے اب یاد نہیں ہے, سمفری ہے یا سمفوری ہے, بہرحال میں تو اس کو سمفوری کارپس پڑھتا ہوں. وضع حمل میں جب لیبر ہو رہی ہو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک اور دوا کے تعلق میں کالی کارپ کیا کردار ادا کرتی ہے, کس طرح پہچانی جاتی ہے, کسی کو یاد ہے؟ وضع حمل کی الجھنوں میں جبکہ بچے کی پیدائش کے رستے میں روک پیدا ہو رہی ہو, دردیں جس انداز پہ اٹھنی چاہیے اس انداز پہ نہ اٹھ رہی ہوں, کچھ ان میں ٹیڑھا پن, کوئی الگ سی بات پیدا ہو جائے, اس صورت میں چند بہت ہی اہم دوائیں ہیں جو ہر ہومیوپیتھ کو ازبر ہونی چاہیے, کیونکہ وہ وقت پھر کتابوں کی پڑتال کا نہیں رہتا. بعض دفعہ بڑا سخت قسم کا کرائسس پیدا ہو جاتا ہے اس صورت میں, اور بہت سی عورتیں وضع حمل کے دوران مر جاتی ہیں. وہ اگر ہومیوپیتھک بس میں ہو کوئی دوا ایسی جو ان علامتوں سے تعلق رکھتی ہو تو خدا کے فضل سے وہ اکیلی دوا بہت تیز اور فوری عمل دکھاتی ہے, بلکہ اعجازی نشان دکھاتی ہے. ایسی صورت کے لیے آپ کو چند دوائیں ضرور یاد ہونی چاہیے, چنانچہ میں نے اس سے پہلے ایک درس میں وہ دوائیں بتائی تھیں. کسی کو یاد ہیں؟ اور 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 کولیفولیم, یہ کس نے نام بدلا ہے؟ آپ نے تبدیل فرما دیا نام. کولوفائلم CAULOPHYLUM یا ڈبل ایل ہیں, یہ مجھے اب یاد نہیں رہا لیکن دیکھ لو.
खाली सिंगल है ना, कोलोफाइलम। मैंने जो आपको दवाएं बताई थी, एक जेलसीमियम थी, एक कोलोफाइलम थी, ठीक है, और क्या था? कालीफास नहीं, जो मैंने चंद दवाएं इस मौके के लिए खसूसन बताई थी उनमें काली कार्प थी। कोलोफाइलम, जेलसीमियम, काली कार्प और फस्टेला। दैट्स राइट। पुल्स नहीं है ये, पुल्स तो पुलिस को कहते हैं हमारे मुल्क में। क्या पुल्स? अच्छा, मैं तो उसको पल्स ही पढ़ता हूँ। मुमकिन है यहाँ अंग्रेज होम्योपैथ पुल्स पढ़ते हैं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे तो बुरा लगता है बस पुल्स। मैं तो पल्स ही पढ़ता रहूंगा। अच्छा, पल्स से लाना कहते हैं, आपकी मर्जी जो मर्जी पढ़ें। ये 4 दवाएं बहुत अहमियत रखती हैं। कोई इनके दरमियान फर्क करके दिखा सकता है मुझे? मुबश्शिर गुलजार साहब, आप बताएं। नहीं, नहीं बिल्कुल गलत। कोलोफाइलम की अलामत यह है कि रहम का जो मुंह है वो सिकुड़ जाता है और उसके नतीजे में बाज़ खास किस्म की दर्दें उसमें उठती हैं। उसकी दर्दें कमर से नीचे आके रहम की तरफ रुख करती हैं और टांगों के अंदर की तरफ फैल जाती हैं, दोनों तरफ अंदर की तरफ। ये कोलोफाइलम की अलामत है और दर्द बड़ी शिद्दत से उठती है और उसका कोई मुदावा नहीं। दर्द के साथ जब मुंह खुलना शुरू हो तो औरत को उसके साथ साथ कुछ तस्कीन भी मिल रही होती है, और जब मुंह खुल जाता है, एक दर्द खत्म हो जाती है तो पहले से बेहतर हालत में होती है वो। लेकिन बाज़ दर्दें सिर्फ दर्दें हैं, लेकिन उसके बाद कोई रिलीफ नहीं है। हर अगली दर्द ज़्यादा शिद्दत पैदा कर रही है और उसके बाद जो खुद ब खुद मुंह खुलने के लिए, असल में दर्दें पैदा होती हैं मुंह खुलने की कोशिश के साथ। अगर मुंह खुलने की कोशिश हो ही ना, बल्कि वक्त आया हो मुंह खुलने का और मुंह ना खुल रहा हो, तो वो दर्दें हैं जो मुंह खुलने में मददगार के तौर पर गोया पैदा हो रही हैं। जरूरत है दर्दों की, लेकिन मुंह नहीं खुल रहा, वो सिमट गया है, स्पेज़म पैदा हो गया है। ऐसी सूरत में कोलोफाइलम दवा है और उसके जो इलामतें बताई गई हैं वो ये हैं कि वो आके रानों के अंदर से दर्द नीचे उतर जाती है। काली काब की दर्द सिहुजा भी बताई थी मैंने आपको। एक और काली काब की दर्द नीचे जाके रानों के दाएं बाएं जाती है जी, और कमर में एक नुक्ते में नुमाया तौर पर ये इकट्ठी होती है और फिर फैल जाती है दाएं बाएं या खड़ी हो जाती है वहां आकर। ऐसी मरीजा को काली कार्ब मुफीद होगी। स्मिसिफुजा में दर्दें दाएं बाएं के मसल्स में तशन्नुज पैदा करती हैं और दर्द जो है बजाय इसके कि यूट्रस में नीचे की तरफ जाकर उसका मुंह खोले, वो या दाईं तरफ निकल जाएंगी, कुछ बाईं तरफ निकल जाएंगी, और वहां मरीज चाहेगा कि उसको दबाएं और उसको अच्छी तरह रब करें ताकि उसका तशन्नुज दूर हो। इस तशन्नुज की दवा और वज़े हमल को आसान करने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है? सिमिसिफ्यूजा, ठीक है। और जैसीमियम में इलामत यह है कि दर्दें उतरती हैं नीचे और फिर टक्कर लगा के वापस आ जाती हैं। रिटर्निंग पेन्स which keep on attempting and then returning to the same spot where they started. This is particularly leucemia. एक केस में मैंने आपको शायद बताया भी था, मुझे फोन आया बाहर से, एक शहर से,
اس وقت خطرناک حالت ہے ایک لڑکی کی جس کو اس طرح دردیں اٹھ رہی ہیں اور کوئی علاج نہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب فوری طور پر آپریشن کرنا پڑے گا، اس کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ تو میں نے فون پہ ہی لکھوا دیا، وہاں مل رہی تھی دوا کہ فوری طور پر اس کو جرسیمیم دیں 200 طاقت میں۔ وہ کہتے ہیں ایسی حالت ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مر سکتی ہے اس میں، کیونکہ پریشر بہت ہے اور رحم قریب ہے کہ پھٹ جائے۔ تو اس کو میں نے کہا جرسیمیم دلوائیں۔ جرسیمیم کی 1-2 خوراکوں کے اندر ہی خدا کے فضل سے بالکل نارمل بچہ پیدا ہو گیا، بچہ بھی زندہ ہے اب ٹھیک ٹھاک۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ماں کو وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ تو جو ہومیوپیتھک صحیح دوائیں کام کرتی ہیں وہ مستقلاً فائدہ چھوڑ جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ایک مزاج کی خرابی اگر بعض جگہ خطرے پیدا کر رہی ہے، ایک دفعہ اس کو نارمل طریقے پہ حل کر دیں تو پیچھا چھوڑ دے گی۔ مثلاً اگر ٹینڈنسی ہے بے وجہ نزلہ کی، زکام کی، اس کی اگر ہومیوپیتھک اصلاح کریں گے آپ تو یہ رجحان کم ہوتے ہوتے بعض دفعہ بالکل قریباً ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایلوپیتھک ذریعے سے بار بار اینٹیسیپٹک دوائیں دیں گے تو اگر مہینے میں 4 حملے ہوتے ہیں تو مہینے میں 8 شروع ہو جائیں گے، اور بعض دفعہ پھر کنٹینیوس ایک کے بعد دوسرا حملہ ہوتا ہی رہتا ہے، ہر وقت اس کو ٹیکے لگانے پڑتے ہیں۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے ہومیوپیتھک کے فوائد میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ جہاں شفا دیتی ہے، چونکہ جسم کے رد عمل سے شفا دیتی ہے، اس لیے آئندہ وہ رد عمل کمزور پڑنے کی وجہ زیادہ طاقتور ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا طبی نتیجہ یہ نکلے گا کہ امراض کے حملوں کے درمیان فاصلے بڑھ جائیں گے اور ہر حملہ پہلے سے کمزور ہو جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریباً ہی کہنا چاہیے، کیونکہ انسانی جسم تو پھر بھی کبھی کبھی اپنی بے احتیاطیوں کے نتیجے میں بیماریاں کھینچ لاتا ہے خود اپنے لیے، اس لیے 100% دعویٰ نہیں کر سکتے، مگر اگر نارمل حالات جاری رہیں تو پھر مستقلاً بھی یہ چیزیں چھوڑ دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب عورت کے لیے میں بتاتا ہوں سب کو، میں دیکھ لینے لگوں میں کون سا پوائنٹ کوئی رہ تو نہیں گیا۔ میں چیک کر رہا ہوں وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ سارا درست ہے، کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، اس لیے میں آپ وقت لے رہا ہوں، سمجھ گئے؟ میں نے آپ کو جو سیمیم کے متعلق جو بات بتائی تھی بالکل ٹھیک ہے، 100% یہی ہوتا ہے۔ آپ کو جو میں نے ایکٹیا ریسی نوسا یا سمیسی فیوجا کے متعلق بتایا تھا وہ بھی نوٹ سے ثابت ہے، بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ سائڈوں پر مسلز میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے، وہاں جا کے دردیں اٹک جاتی ہیں، اور کمزور دردوں کے متعلق بتایا تھا کہ پلسٹیلا ہے، نارمل ہے، حرکت میں کوئی خرابی نہیں، جیسا ہونی چاہیے روٹین میں درد اسی طرح اٹھتی ہے، اسی طرح اس یوٹرس کے منہ تک پہنچتی ہے، لیکن کمزور ہے، جان نہیں ہے دردوں میں۔ بعض واقعی کے دن ایسی عورتیں بیچاری پڑی رہتی ہیں جو جس طرح چاہتی ہیں درد ایک دفعہ اٹھے اور فارغ ہوں، وہ ہوتی نہیں، اس کی دوا پلسٹیلا ہے۔ اور پلسٹیلا عموماً حمل میں آخری دنوں میں دی جائے روٹین کے طور پر بھی تو فائدہ مند ہے۔ یہ جو کالی کاب ہے، اس میں نے آپ کو کہا تھا نا کمر کی درد کی ایک یہ نمایاں دوا ہے کالی کاب، یاد ہے؟ کیا بتائی تھی اور بات اپنے ایک تجربے کے حوالے سے بھی ایک بات بتائی تھی ایک دفعہ۔ کالی کاب کا مزاج ٹھنڈا ہے اور ٹھنڈ سے تکلیف ہوتی ہے اس کو، اور کمر درد جو بعض دفعہ اچانک کسی وجہ سے سردی لگ جانے سے بھی کمر درد پیدا ہو جاتی ہے مسکولر، اس کو اگر یہ پکا پتہ ہو کہ سردی سے تکلیف بڑھتی ہے اور گرمی اور ٹکور سے آرام ملتا ہے اور نچلے حصے میں کمر کے وہ درد ہے پیچھے، تو ایسی صورت میں کالی کارب اچھی دوا ہے اور بعض دفعہ فوری اثر دکھاتی ہے۔ میں نے آپ کو پرانا اپنا ایک واقعہ بتایا تھا کہ میں سردیوں کی رات میں چونکہ اکثر لحاف اتار دیتا ہوں، پھینک دیتا ہوں، مجھے کمر میں درد محسوس ہوئی اچانک، پہلے ہم نارملی نہیں ہوا کرتی تھی، اور خاص طور پر سردی بری لگ رہی تھی، تو میں نے اٹھ کر ایک کالی کارب کی دوا کی خوراک کھا لی،
اور صبح آنکھ کھلی ہے بالکل غائب، پتہ بھی نہیں تھا اس کا کچھ. تو اس لیے جہاں یہ صحیح کام کرے وہاں عجیب طرح اعجازی نشان دکھاتی ہے. بیماری ہے اور پھر غائب، بالکل پتہ نہیں لگا کب ہوئی غائب. تو کالی کاب کمر کی ایسی دردوں میں جہاں سردی سے نقصان پہنچا ہو یا سردی سے دوا مرض بڑھتا ہو، اس میں بہت مفید ہے. سل کی دواؤں میں بھی کالی کاب کا نام نمایاں طور پر لیا جاتا ہے. سلی مزاج ہے. کالی کاب میں نے دیکھا ہے لنگس کے نچلے حصوں کا جو سل ہے اس کے ساتھ کالی کاب کا بہت گہرا تعلق ہے، بیس آف دا لنگس. اور وہاں اگر زخم بھی ہو چکے ہوں تو کالی کاب خدا کی فضل سے بہت اچھی دوا ہے، غیر معمولی طور پر شفا کا اثر رکھتی ہے. بیس آف دا لنگس میں جہاں سلی امراض بیٹھ گئی ہوں یا پرانے نظریں بیٹھ جائیں، ان کے لیے اور کون سی دوائیں ہیں؟ آرسنک آیوڈائڈ، اور بہت سی دوائیں ہیں جو ان کو وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق خیال آ سکتا ہے. سلیشیا بھی اس میں کام کرے گی. لیکن کالی کاب کو میں نے دیکھا ہے اپنے تجربے میں بہت مفید ہے اور اس کو بھولنا نہیں چاہیے اس موقع پر. گاؤٹ کے متعلق میں نے آپ کو ایک وارننگ دی تھی، کسی کو یاد ہے؟ ہاں، ہائی ڈوز شروع میں نہیں دینی چاہیے. کاربوویج سے شروع کریں، احتیاط کا تقاضا یہ ہے. کاربوویج انسان کو کالی کار قبول کرنے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے، اور کاربوویج کے کچھ دو چند خوراکیں دینے کے بعد جو سخت رد عمل پیدا ہوتا ہے کالی کارب کا وہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں نرمی آ جاتی ہے. پھر کالی کارب دیں اور 30 میں دیں، کچھ عرصہ دیں، کیونکہ فوری طور پر نہیں پتہ لگتا. یہ جو روماٹوائڈ ڈیزیز یا رومیٹک ڈیزیز یا روماٹزم جو مرضی نام لیں، گاؤٹ کو بھی میں اس میں داخل کرتا ہوں. اگرچہ گاؤٹ چھوٹے جوڑوں کے دردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وجع المفاصل بھی شاید اردو میں اس کو کہتے ہیں، وجع پین درد کو کہتے ہیں نا، وجع المفاصل جوڑوں کا درد. ان میں کالی کاب بہت اچھی دوا ہے، لیکن اگر تاخیر ہو جائے اور یہ مرض ٹھیک نہ ہو تو کالی کاب کے مریض کی انگلیوں کے جوڑ بگڑ جاتے ہیں، وہ گٹھلیاں پڑ جاتی ہیں ان کے اندر، بعض ہاتھ ہی یوں ٹیڑھے سے ہو جاتے ہیں. بہت ہی خطرناک ظاہری نشان بگاڑ دکھائی دینے لگتے ہیں. ایسی صورت میں کالی کاب کے لیے اور بھی زیادہ احتیاط لازم ہے. اگر یہ ملتی جلتی دوا ہو اور مریض کی اکانومی میں، اس کے اندرونی نظام مدافعت میں اتنی جان نہ ہو کہ وہ اس بیماری کا مقابلہ کر سکے، تو کالی کاب کی اونچی طاقت آرڈر دے دے گی کہ تم نے ہر صورت اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور جان ہے ہی کوئی نہیں، وہ اس کو لڑا لڑا کے مار دے گی، اور مریض کی جو ساری طاقتیں ہیں وہ حملہ آور ہو جائیں گی بیماری پر، کیونکہ آرڈر ٹھیک ہے، اور نتیجتاً طاقتور کمزور کو مارتا ہے. پھر بعض دفعہ انتہائی تکلیف دہ دردیں پیدا ہوتی ہیں جو دوسری دواؤں سے قابو بھی نہیں آتی. رد عمل ہوا ہے، لیکن ہومیوپیتھک رد عمل وہ ہے جو اچھا صحیح، جو جلدی خود بخود ختم ہو جائے اور دفاعی طاقتیں اس بیماری پر غالب آ جائیں. یہ ہے صحیح کانسیپٹ ہومیوپیتھک رد عمل کا. وہ ڈاکٹر جنہوں نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ رد عمل ہو تو بہت اچھی بات ہوتی ہے، رد عمل کا مطلب ہے ٹھیک دوا لگ گئی، اب اس کا جسم اس کو سنبھال لے گا، وہ بعض دفعہ لوگوں کو تڑپا تڑپا کے مارتے ہیں. ہر رد عمل الحمدللہ اچھا ہو گیا رد عمل، اب بیٹھو تم آرام سے. مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گیا، رد عمل کا وقت ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور وہ ہومیوپیتھ الحمدللہ ہی پڑھی جاتا ہے. الحمدللہ تو اچھی چیز ہے، لیکن غلط معنوں میں پڑتا ہے. جو پیغام الحمدللہ پڑھ کے دے رہا ہے وہ غلط پیغام ہے. اصل میں
رد عمل کو ٹھیک ہونے میں یا دوائیں ٹھیک کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا کرتا. میرا تجربہ ہے 24 گھنٹے یا 2-3 دن بس، اس کے اندر اگر رد عمل خود بخود سبسائڈ نہ کر جائے اور مریض کو پہلے سے بہتر حالت میں نہ چھوڑ جائے تو آپ نے غلط دوا دی ہے یا غلط طاقت میں دوا دی ہے. اور کالی کاب جو میں نے بتایا ہے یہ پھر پیچھے ہی نہیں چھوڑتی. اسی طرح سلیشیا کا خطرناک رد عمل بھی بعض دفعہ زندگی بھر کا روگ بن جاتا ہے. لائکوپوڈیم کا غلط رد عمل بھی عمر بھر مریض کو چمٹ جاتا ہے. اس لیے ایسی دوائیں جہاں رد عمل غلط لمبا عرصہ تک نقصان پہنچائے وہاں عقل کا تقاضا ہے کہ تھوڑی طاقت میں دوائیاں دیں، ہلکی طاقت میں استعمال کریں. اگر فائدہ دے رہی ہے تو آہستہ آہستہ بڑھائیں. اپنی چلاکی دکھانے کے لیے مریض کی جان نہ لیں. سمجھیں؟ مزاج کیا تھا؟ میں نے قاضی کاب کا مزاج بتایا تھا آپ کو. ہاں ہاں، بد مزاج مریض، چڑچڑاپن ہے اور غصہ چڑھ جاتا ہے ایک دم. پھر زیادہ کیموملا کا مزاج اور کیموملا کے مزاج اس پہلو سے ملتا ہے، لیکن کیموملا کے مزاج صحت میں بھی ایسا ہے. کالی کاب کا میرا تجربہ ہے صحت کا مزاج یہ نہیں ہے، بیماریوں کا مزاج ہے. اس لیے آپ کو کنفیوژن ہو جائے گا اگر آپ نے چڑچڑے مزاج کی درستی کے لیے کالی کاب استعمال کی تو نہیں فائدہ دے گی، لیکن کیموملا دے گی. لیکن اگر بیماریوں میں غصہ اور ناقابل برداشت کیفیت پیدا ہو، تھوڑا سا اختلاف بھی غصہ اور چڑھا دے، ایسی صورت میں کالی کار مفید ہے. بس اس کا مزاج بیماریوں سے تعلق رکھنے والا غصے کا مزاج ہے. جھگڑالو، اکیلے پن کا خوف، توہمات کا شکار، گرمی سردی کی زودسی، یہ ساری علامتیں جو آپ ہومیوپیتھی کتابوں میں پڑھتے ہیں وہاں لکھا نہیں ہوا. اس لیے جو ابتدائی طالب علم ہیں ان کو دھوکہ لگ جاتا ہے اور کئی پھر مستقل یہی خیال رکھتے ہیں. یہ میں قطعی طور پر اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا مزاج صحت کا مزاج نہیں ہے. جب کالی کاب کی مریضہ صحت میں حالت میں ہے تو بالکل یہ حالت نہیں ہے اس کی، لیکن وہ جب بیمار ہو تو پھر اس پر یہ کیفیت ہو جاتی ہے اس کی. اور کیا باتیں بتائی تھیں؟ ایک چھوٹی سی دوبارہ نظر ثانی کر لیں، دیر ہو گئی. نزلہ اگر بہ جائے تو عام طور پہ آرام آتا ہے، سر درد میں اس میں زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سر درد بڑھ جاتی ہے. اس کے دردوں کی نوعیت کیا ہے؟ یا ٹھہری ہوئی ہوتی ہے یا سٹیچنگ پائی جاتی ہے، جیسے چٹکی بھری ہے. اور بعض دفعہ کاٹنے والی تیز درد کا کوندہ بھی اٹھتا ہے. اس میں یہ ساری کالی کاب میں پائی جاتی ہیں. ہاں وہ تو بہت ساری دواؤں میں ہے، میں اس کی خصوصیات پوچھ رہا ہوں. یعنی دردوں کی نوعیت. جی ہاں، منہ کا حال بگڑا ہوا ہوتا ہے بیچارے کا. منہ کی زیادہ بگڑی ہوئی حالت میں کالی کار بھی ایک ایسی دوا ہے جس کا خیال کرنا چاہیے. پیوریا کے مارے ہوئے منہ، گمز گل گئے ہوں، دانتوں کو چھوڑ رہے ہوں، بلیڈنگ ہوتی رہتی ہو، بدبو ہو، یہ ساری چیزیں کالی کاب سے تعلق رکھتی ہیں. اعصاب کی یہ بہت ہی گہری دوا ہے، کالی فاس کی طرح. جہاں پوٹیشیم آئے گا وہاں اعصاب کی بیماریاں کا ضرور پائی جائیں گی، کیونکہ پوٹیشیم کا اعصاب سے بہت گہرا تعلق ہے. میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی، کارب ہونے کی وجہ سے اس کا ہڈیوں سے بھی گہرا تعلق ہے، کیونکہ کاربن ہڈیوں پر بھی اثر دکھاتی ہے اور لنگز پر بہت نمایاں اثر دکھاتی ہے. اور کاربن میں ایک قسم کی خشکی پائی جاتی ہے کاربن کی مرضوں میں. اس پوٹیشیم کاربونیٹ اس لحاظ سے تیز مزاج ہے، حالانکہ کاربوویج بھی کاربن کی دوا ہے لیکن وہ نرم ہے.
میں نے فرق یہ بتایا تھا کہ کاربوویج زندگی سے پیدا شدہ دوا ہے، وہ زندگی کا جز بنی ہوئی، زندگی میں جس طرح بھی جس شکل میں بھی کاربن پائی جاتی ہے اس سے کاربوویج بنتی ہے، لیکن اس لیے ویجیٹیبل کاربن کہتے ہیں اس کو. لیکن ڈیڈ ایلیمنٹس میں جو کاربن پائی جاتی ہے اس سے پوٹیشیم کاربونیٹ ایک کمپاؤنڈ ہے، کاربونک کمپاؤنڈ، سمجھے؟ اس میں کچھ تیزی ہے. اور عام طور پر ایلیمنٹس میں باقی جو زندگی سے بنی ہوئی دوائیں ہیں ان کے مقابل پر خشکی اور تیزی کا رجحان پایا جاتا ہے. اس کو عموماً سمجھ سکتے ہیں آپ، لیکن ابھی ہر دوا کے مطابق میں ڈیفائن نہیں کر سکتا. اس کیلی کار میں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کاربن ہونے کے باوجود کاربوویج سے قدر مشترک رکھتی ہے، لیکن کاربوویج میں نرمی ہے اور اس میں زیادہ تیزی اور سختی پائی جاتی ہے. اب آرنیکا، اب تک میں نے غالباً آرنیکا نہیں پڑھایا آپ کو، حالانکہ بہت بنیادی اہم دوا اور کئی دواؤں میں ذکر کر چکا ہوں میں اس کا. آرنیکا کسی کو پتہ کیا چیز ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پلانٹ ہے، مگر کیا ہے، کیسا پلانٹ؟ اس کے ساتھ مونٹینا بھی لکھا ہوتا ہے کہیں، آرنیکا مونٹینا. کیوں؟ پہاڑوں پہ تو بہت ساری چیزیں اگتی ہیں، یہ ہے کون سی؟ کوئی شناخت کر سکتے ہیں آپ اس کی؟ پہاڑی تمباکو، وہ جو آپ تمباکو سے اگے ہوئے دیکھتے ہیں نا بعض دفعہ پہاڑوں میں سیر کرتے ہوئے، وہ بالکل صاف دکھائی دیتا ہے تمباکو کی شکل کا، بتا یہ آرنیکا ہے. اور پہاڑی تمباکو جو بنی نوع انسان کے فوائد کے لیے بہت کثرت سے ہومیوپیتھک میں استعمال ہوا ہے، اور بعض صورتوں میں تو انڈسپینسیبل دوا ہے، غیر معمولی فائدہ پہنچاتی ہے. سب سے اہم اس کا کردار خون پر ظاہر ہوتا ہے. خون کو کلاٹ کرنے کی بڑی گہری دوا ہے، خون میں کلاٹ ہونے کی ٹینڈنسی پیدا کرنے کی بڑی دوا ہے. اس لیے ہارٹ اٹیکس میں آرنیکا ایک لازمی دوا بن جاتی ہے. ہیپرین کیا اثر دکھاتی ہے آپ کی ایلوپیتھی میں؟ تو اس کو گاڑھا ہونے سے بچاتی ہے. ہاں، تو اینٹی ہیپرین کس چیز کو کہتے ہیں؟ اینٹی ہیپرین تو کلاٹنگ فیکٹرز جو ہیں وہی کریں گے، لیکن اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ کلاٹ بنانے کی نہیں ہے ایسی دوا. وہی میں کہہ رہا ہوں، آپ کے یہاں تو کوئی چیز نہیں ہے. یہ آرنیکا ہوگی. نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فرق اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے یہاں لفظ ہیپرین سے جو دماغ میں تصور ہے اور جس طرح آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ کی اصطلاحوں کا تو مجھے علم نہیں، لیکن یہ مجھے علم پتہ ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں. اس وقت آپ ایسی دوائیں دیتے ہیں جو خون کو پگھلا دیتی ہیں، یعنی پتلا کر دیتی ہیں، اور ان میں خون میں جمنے کا مادہ کم ہو جاتا ہے. اینٹی کویگولنٹ. نہیں، ہیپرس کے لحاظ سے اینٹی کویگولنٹ ہے جی، کہ اس کو کویگولیشن، اس کا دوائی کا نام ہیپرین ہے. جی. ٹھیک ہے، ہیپرین وہ دوا ہے جو اینٹی کویگولنٹ ہے، اور آرنیکا بھی وہ دوا ہے جو اینٹی کویگولنٹ ہے، لیکن ان دونوں میں بہت فرق ہے. یہ خون کو پتلا نہیں کرتی، آرنیکا خون کو پتلا نہیں کرتی. آرنیکا جتنی دفعہ مرضی آپ کھلائیں پتلے خون کی بلیڈنگ نہیں شروع ہو جائے گی، لیکن اگر ہیپرین آپ بے احتیاطی سے دے دیں تو وہ خون کو پتلا کر دیتی ہے اور خطرناک بلیڈنگ ہو سکتی ہے. اس لیے آپریشن کے وقت بڑی مشکل پڑ جاتی ہے. ایسے مریض کو اگر مثلا ایسپرین بھی آپ دیتے رہے ہوں تو ایسپرین کا بھی ایک اینٹی کویگولنٹ ایفیکٹ ہے، اور اگر ڈاکٹر کو نہ بتایا جائے کہ ایسپرین کھا رہا ہے مریض اور وہ آپریشن کر دے تو بعض دفعہ ہیمریج سے مریض مر جاتا ہے. آرنیکا میں ایک فائدہ ہے جو ہیپرین میں نہیں ہے، کہ یہ کلاٹ کو تو پگھلاتی ہے لیکن خون کو پتلا نہیں کرتی، اور اس میں وقت ضرور جمنے کی صلاحیت کو ختم نہیں کرتی. اس لیے چوٹوں کے نتیجے میں جسم نیلا پیلا ہو گیا ہو اور جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے کلاٹس بن گئے ہوں،
یا اور کسی وجہ سے کہیں کلاٹس بن گئے ہوں، وہاں آپ بغیر کسی خطرے کے خوف کے، بغیر کسی خوف کے، ضرر کے خوف کے آرنیکا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی کو اٹیک ہو، آرنیکا اس کو میں دلواتا ہوں، دل کا حملہ ہو تو اس کو آرنیکا دلواتا ہوں، لیکن لیکسس کے ساتھ، الگ الگ نہیں۔ لیکسس سانپ کے کاٹے کی دوا ہے، اور ایسا سانپ جس کا خون پر اثر ہو اور دل کے اوپر حملہ کرتا ہو لیکن خون کے ذریعے، اس سانس میں، اس سانپ کے کاٹے کے لیے لیکسس دوا ہے، کیونکہ لیکسس وہ سانپ، اس سانپ کا نام ہے جس کا کاٹا خون کو منجمد کرتا، اس میں کلوٹنگ پیدا کرتا، اور اس کے نتیجے میں دل پر حملہ آور ہوتا ہے۔ لیکن بعض ایسے سانپ ہیں جو اعصاب کے راستے سے دل پر حملہ آور ہوتے ہیں اور خون پر بد اثر نہیں ڈالتے۔ ان میں چوٹی کا سانپ ناجا ہے، اور اس کے دل پر اثرات اور طرح سے مترتب ہوتے ہیں، اور آرنیکا سے کے اور طرح سے ہوتے ہیں، لیکسس کے۔ مگر لیکسس اور لیکسس سے ملتے جلتے سانپ، وہ تھروپس وغیرہ، وہ ایسے سانپ ہیں جن کا کلوٹنگ سے تعلق ہے، اور آرنیکا بھی کلوٹنگ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے اگر ایسی ملتی جلتی دواؤں کو ایک دوسرے کے بعد استعمال کریں تو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اینٹیڈوٹ کریں یا ایک دوسرے کے مخالفانہ رو چلا دیں۔ لیکسس نے کوئی اکیلی دیں گے آپ تو وہ اینٹی کلوٹنگ ایفیکٹ دکھائے گی، اس کے بعد آرنیکا دے دیں گے تو وہ بھی اینٹی کلوٹنگ ایفیکٹ دکھائے گی، لیکن جو رجحان لیکسس نے پیدا کر دیا ہے، خطرہ ہے کہ اس کے برعکس رجحان یہ پیدا کر دے۔ یہ جو خطرہ ہے یہ کوئی فرضی خیالی نہیں، بلکہ میں اپنے تجربے سے اس کو دیکھ چکا ہوں کہ کئی دفعہ اگر ہومیوپیتھ ایک ملتی جلتی دواؤں کو یک بعد دے دیں، ہر کیس میں نہیں، بعض میں یہ نہیں ہوتا، لیکن بعض دوائیں ایسی ہیں جو اسی رو کو اپوزٹ شروع کر دیتی ہیں پیدا کرنے۔ اور سب سے زیادہ یہ چیز ٹائیفائڈ کے حملے کے دوران دکھائی دیتی ہے۔ ایک دوا جو آپ نے چن لی ہے، اگر اس میں مکس کرنا کچھ کر دیں، لیکن اگر وہ فائدہ نہ دے رہی ہو اور آپ سمجھیں، یا آہستہ فائدہ دے رہی ہو، آپ سمجھیں کہ کسی اور دوا کی ضرورت ہے، تو وہ اس رجحان کو ہی اینٹیڈوٹ کر دیتی ہے۔ مخالف رو ایسی چلاتی ہے کہ ٹائیفائڈ کے مریض کو پھر کوئی بھی پیغام صحیح نہیں ملتا، کچھ ادھر سے چل رہا ہے، کچھ ادھر سے چل رہا ہے، اور آپس میں ٹکرا رہے ہیں رجحانات، تو ایسا مریض پھر ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ٹائیفائڈ میں ہمیشہ میں نے یہ احتیاط کی ہے کہ ایک دوا ایک دفعہ غور سے چن لی، اسی کو دیتا رہا ہوں، اور اگر نہیں تو پھر وہ چھوڑ کر کچھ عرصہ انتظار کے بعد یا اس کا اینٹیڈوٹ کر کے پھر دوسری دوا دی ہے۔ یا پھر اگر ایلوپیتھک علاج پہلے نہیں کروایا ہوا تو ایلوپیتھک کے حوالے کر دیتا ہوں کہ ان سے جو وقتی علاج ان کے قبضے میں ہے وہ کروا دیکھو، ہومیوپیتھک میں مزید میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جن کیسز میں شروع میں نے یہ کیا نقصان اٹھایا ہے، وہ مریض پھر کسی رد عمل کے لائق نہیں رہتا۔ یہ مثال بتا کر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسی خطرے کے پیش نظر میں نے ہمیشہ آرنیکا اور لیکسس کو یا الگ الگ استعمال کیا ہے تو اکیلا وہی استعمال کیا ہے، اور اگر دونوں کو استعمال کرنا ضروری سمجھا احتیاطاً تو پھر ملا کر کرتا ہوں، اور آج تک میرے علم میں ملا کر استعمال کرنے کا کبھی کوئی نقصان سامنے نہیں آیا، اس لیے اس کو میں نے روٹین بنا دیا ہے۔ آرنیکا لیکسس 200 ہارٹ اٹیکس میں، جہاں کلوٹنگ کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک پیدا ہوا ہو، یا اس کے بعد اس کے بد اثرات پیدا ہو چکے ہوں، جس طرح وہ جسم کا مسلز کا ایک حصہ مر جاتا ہے اور پھر ہمیشہ وہ اس پہ الیکٹروکارڈیوگرام میں وہ اتنا ٹکڑا مرا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کے لیے بھی یہ مفید ہے کسی حد تک۔ جہاں تک اعصاب میں دوبارہ زندگی پیدا کرنے کا تعلق ہے، یہ کوشش کرتی ہے۔
آرنیکا بہت ہی اہم دوا ہے، چوٹیں ہوں یا ویسے کلاٹنگ کے اثرات دکھائی دیں. اور آرنیکا کو خواتین کی تکلیفوں میں بھی بہت اہم مقام ہے، کیونکہ لیبر کے ساتھ اس کا بہت تعلق ہے. لیبر کے وقت جو غیر معمولی زور لگتا ہے، اس میں پریشر کے وقت خون کے دباؤ کی وجہ سے مسلز کے خلیے زخمی ہو جاتے ہیں اور کئی پھٹ جاتے ہیں. اس لیے وہاں پھر مستقل بعض دفعہ دردیں ٹھہر جاتی ہیں. آرنیکا اگر شروع میں دیں تو یہ اس کا پریونٹیو ہے، اور اگر وہ خون کے خلیے پھٹ رہے ہیں تو کلاٹنگ نہیں ہونے دے گی. اس لیے مستقلاً یہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. تو وضع حمل سے شروع میں نہ کہ اس سے پہلے جب بچہ پیدا ہونا متوقع ہو، تو جیسے میں پرسلہ کا میں نے آپ کو کہا تھا وہ فائدہ مند ہے. میرے نزدیک آرنیکا 200 کی چند خوراکیں دینی پہلے ضروری ہیں، ان معنوں میں کہ کئی قسم کے نقصانات سے یہ آپ کو بچا لیتی ہے خدا کے فضل کے ساتھ. اور انفیکشن کی دوا ہے آرنیکا، اینٹی انفیکشس بھی ہے، جبکہ ہیپرین نہیں ہے. ہیپرین کا ان باتوں میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے. ہیپرین دے رہے ہیں تو اب دوسری دوا کیا دیں، اس طرح بعض چیزوں کو توڑنے کے لیے. کسی قسم کی جسم میں انفیکشن ہو، خون میں انفیکشن ہو، اور خاص طور پر کویگولنٹ بلڈ جب ڈیٹیریٹ کرتا ہے تو اس سے انفیکشن جو پیدا ہوتی ہے، اس کی اصل دوا آرنیکا ہے، اور وہ انفیکشن ہونے ہی نہیں دیتی. اس لیے سیپٹیسیمیا ریلیٹڈ ٹو لیبر اور ابارشن اور چائلڈ برتھ، یہ سارا سسٹم جو ہے ریلیٹڈ سسٹم، اس میں ہر ایک میں آرنیکا مفید ہے. پرپرل فیورز آفٹر دا چائلڈ برتھ، بچے کی پیدائش کے بعد جو پرسوتی بخار ہوتے ہیں، ان میں نے کیا دوائیں بتائی تھیں؟ پائروجینم اور سلفر 200 مکس ٹوگیدر. لیکن آرنیکا اگر آپ پہلے دیں گے تو اس کی ضرورت غالباً نہیں پڑے گی، سمجھ گئے؟ اور اگر اس کے ساتھ مکس کر دیں تو نقصان بھی نہیں ہے. لیکن میں نے ان کو دونوں کو بغیر آرنیکا کے زیادہ عمدہ اور زیادہ واضح کام کرتے دیکھا. جتنی دوائیں آپ مکس کرنا شروع کریں اتنا ہی وہ مرض سے واضح طور پر نپٹنے کی صلاحیت میں کچھ کمی آتی ہے، اور ملتی جلتی دوائیں مل کر اپنا ایفیکٹ بڑھاتی نہیں ہیں، بلکہ آپ کے فیلئر کو صرف کور کرتی ہیں. اس بات کو خوب ہومیوپیتھ کو سمجھ لینا چاہیے. جو لوگ چھٹا مارتے ہیں وہ یہ فائدہ نہیں دیتا کہ سارے مل کر سارے ایفیکٹ کو بڑھا دیں گے. جو اثرات ہیں ان میں غیر معمولی برکت پیدا ہو جائے، غیر معمولی شدت پیدا ہو جائے گی، بلکہ اثرات کی قربانی دینی پڑتی ہے ان کو اپنی ناکامی کو پر پردہ ڈالنے کے لیے، یا اپنے وقت کی کمی سے مجبور ہو کر. جب وہ یہ وقت جو یہ کام کر نہیں سکتے کہ ہر مریض کے لیے اس کی خصوصی دوا کو تلاش کریں، تو پھر چھٹا استعمال کیا جاتا ہے. ملتی جلتی بہت سی، شاید یہ دوا فائدہ دے، شاید وہ دوا، شاید یہ دوا، 5-10 دواؤں کو ملا کر چھٹا مار دیا. اب جو بلٹ کا سنگل بلٹ کا ایفیکٹ ہے وہ چھروں کا ایفیکٹ نہیں ہے. جب چھٹا مارتے ہیں تو ہر دوا بعض آپس میں ایک دوسرے کو اینٹیڈوٹ بھی کر رہی ہے ملتی جلتی ہونے کی وجہ سے. اس لیے یا تو عمومی اثر کم کر دیتی ہے یا ایک نیا اثر پیدا کر دیتی ہے، جس کو ریزلٹنٹ ایفیکٹ کہتے ہیں. اور جس غرض کے لیے آپ نے استعمال کی تھی میں نہیں، وہ نتیجہ ہاتھ میں نہیں آتا. لیکن بالعموم یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مرض سنبھل جاتی ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ دکھائی دیتا ہے. یہ دس از ناٹ رائٹ ہومیوپیتھی. اصل ہومیوپیتھی جو ہے، باوجود اس کے کہ میں بھی چھٹا استعمال کرتا ہوں، لیکن بڑے لمبے تجربے کے بعد چند دواؤں کے
آپس میں ملانے کا میں نے جب اثر دیکھا کہ کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے، اور محض وقت کی مجبوری سے میں کمبینیشن دیتا ہوں، اور بعض کمبینیشن ایسے دیتا ہوں جن میں تجربے کے بعد پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور اثر کو کم نہیں کرتے، تو وہ کسی ایسی دلیل کی بنا پر نہیں جو میں آپ کو بیان کر کے سمجھا سکوں کہ آپ بھی وہی کریں، سوائے اس کے کہ یہ بتاؤں کہ لمبے تجربے میں باریک نظر سے دیکھ کر جن دواؤں کی کمبینیشن کو میں نے مفید دیکھا ہے ان کو اپنا لیا ہے، اور جہاں روزمرہ کی فوری پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں ان میں چھٹا ماننے کی کوشش کی گئی ہے، اور چھٹے میں جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ اب اسہال ہیں عام بیماری، اس میں آپ ہر مریض کی کہاں کہاں تفتیش کرتے پھریں گے، پیچش ہے، پیٹ میں کولک ہے، جب کسی مریض نے کہا کولک، تو کولک کا میں نے چھٹا بنایا ہوا، سلیم کو میں کہتا ہوں پیر صاحب کو کہ جو کولک بھیج دو، اور کولک کے متعلق ہمارے وقف جدید کے معلمین جن کے ذریعے میں نے تمام پاکستان میں تجربے کیے، وہ اکثر بہت اچھی رپورٹیں کرتے تھے کہ آپ کا جو کولک کا نسخہ ہے، عین آدھی رات کو ایک بچہ آیا اور اس کے پیٹ میں درد تھی، وہ خدا کے فضل سے ٹھیک ہو گیا، لیکن اپنے کولک کے متعلق ہی، نسخے کولک کے متعلق میں نے جو تحقیق کی ہے وہ یہ کہ بعض دفعہ وہ کولک فائدہ نہیں دے رہا لیکن اس کا ایک جز اکیلا فائدہ دے جاتا ہے، اس لیے ان سب دواؤں کو رد کر دینا اس خیال سے کہ جب 5 نے مل کر فائدہ نہیں دیا تو ان میں موجود ایک دوا کیسے فائدہ دے گی، یہ غلط ہے اور غلط ثابت ہو چکا ہے، اس لیے پھر ان میں سے کسی ایک کی تلاش جس کا مزاج واضح ہو، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کوشش کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مزاج نہ ملے تو پھر دوسری جگہ تلاش کریں۔ میرے کولک کے نسخے میں نکسوامی کا ہے، میں نے بعض مریضوں کو کولک دیا اور فائدہ نہیں ہوا، پھر میں نے انہی کو نکسوامیکا کی ایک خوراک دی اور حیرت انگیز فائدہ ہوا، جن پر نکسوامیکا نے اجتماعی شکل میں اثر نہیں دکھایا تھا، اس نے اکیلے ہو کر اثر دکھایا۔ اسی طرح میک فاس کا میرا تجربہ ہے، کالوسنتھ کا تجربہ ہے، بیلاڈونا کا تجربہ ہے، یہ کولک میں استعمال ہونے والی دوائیں ہیں لیکن مزاج الگ الگ ہیں۔ بیلاڈونا کا کیا مزاج ہے؟ گرمی سے تشنج بڑھتا ہے، اور میک فاس کا کیا مزاج ہے؟ سردی سے تشنج بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوپرم کا کیا مزاج ہے؟ گرمی سے تشنج بڑھتا ہے۔ نکسوامیکا میں بیلاڈونا بھی موجود ہے اور کیوپرم کے ایلیمنٹس بھی موجود ہیں، اس لیے اصولاً تو اس کو گرمی سے بڑھنے والے امراض میں استعمال ہونا چاہیے، مگر یہ بہت ہی کمپلیکس کمپاؤنڈ ہے، اس میں اتنی مختلف ادویہ انفرادی طور پر شامل ہیں کہ اس کا جو عمومی اثر ہے وہ بعض دفعہ گرمی والی بیماریوں میں بھی فائدہ دے جاتا ہے، سردی میں بھی فائدہ دے جاتا ہے، یعنی کولک کے خلاف نکسوامیکا فی ذاتہ ہی ایک ایسی دوا بن گئی ہے جو گرمی والے مریضوں میں بھی کام دے گی اور سردی والے مریضوں میں بھی کام دے سکتی ہے، سمجھ گئے ہیں؟ اور کالوسنتھ وہ دوا ہے جس کا گرمی سردی کے تعلق میں کوئی بیان نہیں ملتا۔ کالوسنتھ بعض حرکتوں سے پہچانی جاتی ہے، اگر ایک مریض درد کے وقت یوں دورہ ہو اور دورہ ہو کے پیٹ کو پکڑے، اس سے فوری طور پر کالوسنتھ کی تصویر سامنے آتی ہے، اور اگر پیچھے کی طرف پکڑے تو اس کا ڈایاسکوریا سے تعلق ہے، DIASCOREA، ڈایاسکوریا، ٹھیک ہے۔ بس جو چھٹا میں نے بنایا اس میں ڈایاسکوریا بھی داخل کی، کالوسنتھ بھی کی، میک فاس بھی کی، پہلے شروع میں میک فاس نہیں تھی، کالوسنتھ تھی، نکسوامیکا تھی، اور میک فاس بعد میں داخل کر دی تھی۔
یہ دوائیں تھیں. اور بھی کوئی ہے اس میں؟ نہیں نہیں اصل نہیں ہے. 5 ہے نا. 5 کون سی؟ میں نے 4 گنی شاید. کالوسنس. کاربوویج ہے. کاربوویج ہے کیوں جی؟ نہیں جی. ڈروسنا. ڈائسکرچی. دیکھا ان کو یاد رہا ہے. ماشاء اللہ تم اچھی ہومیوپیتھ بن رہی ہو. ہیں کیا نام ہے؟ عارفہ. عارفہ امتیاز. ٹھیک ہے. کرچی تھی. اب تمہیں سلیم صاحب نے اور پیر صاحب نے ہزاروں لوگوں کو بھیجا ہے یہ نسخہ. سوچ کر نہیں بھیجا. اس کے باوجود نہیں مگر ان کا قصور نہیں. میں نے جس نے نسخہ بنایا ہے مجھے بھی بھول گیا تھا مگر غلط نہیں نام لے رہا تھا میں. جب تک اس نے کرچی نہیں کہا مجھے یاد نہیں آیا. میں نے کہا کہ یہ ہو یہ ہے یہ وہ ہے. اس لیے یہی 5 کا نسخہ ہے. ان 5 میں جو انفرادی مزاج ہیں وہ میں ضمناً آپ کو بتا دوں کیونکہ بعض دفعہ میں نے کہا ہے نا کہ بعض دفعہ کٹھے نسخے بھی بتا دیا کروں گا اصل دواؤں سے ہٹ کر تاکہ روزمرہ کام آنے والی دواؤں میں جو چھٹے والی دوائیں ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہیں کہ کس طرح فائدہ دیتی ہیں. اگر اور کچھ نہ ہو وقت اچانک پیدا ہوا ہے مرض تو اس میں یہ نسخہ جو ہے بالعموم فائدہ دے جاتا ہے. کالوسن آگے جھکنے والے حصے کو بھی کور کر جاتی ہے اور اگر یہ نہ ضرورت ہو تو محض میٹھا رہتی ہے. اپوزٹ جو ان کے اندر باتیں پائی جاتی ہیں پیچھے ہٹنا اور آگے ہونا یہ اکٹھا خطرناک نہیں ہے کیونکہ اگر اکٹھا دیں تو ایک دوسرے کو کینسل نہیں کرتی بلکہ وہ دوا عمل دکھائے گی جس کی علامتیں پائی جائیں گی باقی خاموش بیٹھی رہتی ہے. اس لیے اتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہے کہ ہر تجربے ہر دوا کے متعلق آپ کا اپنا تجربہ ہے جو آپ کو بتائے گا کہ واقعتاً یہ کیا اثر دکھاتی ہے. بظاہر انسان سوچ سکتا ہے کہ اس نے دوسرے کو کینسل کر دیا لیکن جو ملتی جلتی ہیں وہ بعض دفعہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں اکٹھی. وہ زیادہ کینسل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں بجائے اس کی اپوزٹ کے. مگر بعض دفعہ اپوزٹ بھی نقصان پہنچاتی ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ تاکید کرتا ہوں کہ جب استعمال کریں تو احتیاط سے غور سے استعمال کریں ان کے فائدے اور نقصان کو پیش نظر رکھیں. ٹھیک ہے. تو کالوسنس آگے جھکنے والی دوا ہے گرمی سردی سے تعلق نہیں. ڈائسپوریا پیچھے ہٹنے والی. کرچی کا پیچش سے بہت تعلق ہے اس لیے پیچش کے جراثیم جہاں اثر انداز ہو رہے ہوں وہاں کرچی فائدہ دیتی. نکسوامی کا سردی اور گرمی دونوں میں اپنی ذات میں اکیلی تشنج کے خلاف کام کرنے والی چوٹی کی دوا ہے اور میدے اور انتڑیوں کی نالیوں سے نکسوامی کا ویسے گہرا تعلق رکھتی ہے. اور میکفاس سردی سے بڑھنے والے تشنج کے لیے ہے. آ گئی ہیں سب دوائیں؟ سلیم صاحب رہ گئی ہے کوئی؟ آ گئی سب. آپ بھی گئی اور وقت بھی ختم ہو گیا. باقی کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے. خدا حافظ. السلام علیکم.